العلم نور العلم نور العلم لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں لیکن فخر نہیں کرتا. فرمایا اللہ
کلام عطا فرمایا اور ان سے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اپنی روح ڈالی، اللہ نے انہیں کلمۃ اللہ بنایا اور روح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ لیکن ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، فخر نہیں کرتا، اور میں قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جب بھی صحابہ کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر جب کرتے تھے تو ان کی گفتگو بھی پاکیزہ ہوتی تھی، اور وہ جب بھی تذکرے کرتے تھے تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کرتے تھے یا پھر حضور علیہ السلام سے اپنے کلام کا آغاز کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھے اور یہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنا شروع کریں تو حضور علیہ السلام پر درود بھی پڑھیں اور اللہ کی حمد و ثنا بھی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور یہ ہزاروں سال پرانا ہے، آج کے دور کا طریقہ نہیں ہے، یہ سالوں پرانا طریقہ ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور اس حدیث سے پہلے ایک حدیث حضرت امام بخاری نے اس کو نقل کیا، حضرت عطار بن یسار کہتے ہیں، مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ملاقات ہوئی اور ان سے پہلا سوال یہی کیا کہ عرض کیا کہ مجھے حضور کی وہ شانیں سنائیں جو تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی شان ذکر فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو تھے نا، یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اور عطار بن یسار نے کہا کہ ہم قرآن میں حضور علیہ السلام کی ذات کو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہمیں وہ شان سنایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ وہ تو فرمایا کیوں نہیں، اللہ کی قسم ان کی شان تورات میں یہ بیان کی گئی ہے جس کی ایک جھلک قرآن میں بھی یہ بھی فرمایا کہ میرے محبوب تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے۔ اور ان الفاظ میں جو چاشنی ہے، جو اس میں روحانیت ہے، جو برکت ہے، جو فضل ہے، اس جملے کے اندر ارشاد فرمائے کوئی صاحب محبت اس جملے میں ہی جان سکتا ہے کہ اس کے اندر جو اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا کہ تو میرا بندہ بھی ہے اور میرا رسول بھی ہے، وہ ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہر انسان یہ کہتا نظر آتا ہے ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا نہیں ہیں، کب رد کر دیے جائیں کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا تو میرا بندہ بھی ہے، میرا رسول بھی ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا اللہ نے کہ محبوب تو میرا بندہ ہے بعبدہ، اسی لیے ہر کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، جانور کہتے ہیں آپ میرے رسول ہیں، انسان کہتے ہیں آپ میرے رسول ہیں، فرشتے کہتے ہیں آپ میرے رسول ہیں، جنات کہتے ہیں آپ میرے رسول ہیں، حیوانات کہتے ہیں آپ میرے رسول ہیں، نباتات کہتے ہیں آپ میرے رسول ہیں، اور اللہ کے بھی رسول ہیں۔ یعنی ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور میرے رسول ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب تو میرا رسول بھی اور میرا محبوب بھی ہے۔ اور ارشاد فرمایا جب کوئی آپ کو گالیاں دیتا نا تو آپ کی شان یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین اخلاق عطا فرمایا، جب آپ کو کوئی گالیاں دیتا تو آپ اس کو دعائیں دیا کرتے تھے، اور معاف کرنا، درگزر فرمانا، جو آپ کا مالک ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، اس نے جنت بنائی۔ اب افتتاح کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی اور ارشاد فرمایا محبوب آپ کے ذریعے سے جنت کا افتتاح ہوگا۔ جیسے آج کوئی گھر بناتا ہے نا، اور جب وہ گھر تیار کر لیتا ہے تو وہ آج کے دور کے حساب سے جو آج کے دور کو بہت بڑا عالم دین ہوگا، مفتیان کرام ہوں گے بڑے بڑے، تو وہ ان کو دعوت دیتا ہے اور گھر پر بلاتا ہے کہ حضرت آپ میرے گھر کا افتتاح کریں، آپ میرے گھر کا افتتاح کریں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے لیے جنت بنائی گئی، اور پھر جنت کا افتتاح بھی حضور علیہ السلام ہی فرمائیں گے۔ ہمارے دفتروں کا افتتاح وزیر کرتے ہیں، جو ہمارے دفتر ہوتے ہیں نا وہ وزیر کرتے ہیں ان کا افتتاح، لیکن اللہ نے جنت بنائی اور حضور علیہ السلام سے اس کا افتتاح
نہ چلی جائے گی تب تک ساری امت کے لیے جنت حرام ہو، یعنی حضور کی امت جب تک جنت میں نہیں چلی جائے گی نا تب تک ساری امتوں کے لیے جنت میں جانا حرام ہوگا۔ اللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان باتوں پر فخر نہیں کرتا، میں ان باتوں پر فخر نہیں کرتا۔ اچھا، آج بہت سارے لوگ ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عظمت کو نہیں مانتے، بہت سارے نہیں مانتے، وہ اس میں خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں بس اللہ ہی دینے والا ہے، ہم کہتے ہیں دیتا اللہ ہی ہے، بانٹنا حضور کا کام ہے، دیتا اللہ ہی ہے، بانٹنا حضور کا کام ہے۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھ لیں، آپ کا ایک سیٹ ہے جس کے پاس آپ کام کرنے جاتے ہیں اور آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو کام بتائے گا، آپ کام کریں گے، پھر آپ کو اس کی اجرت دے گا، آپ کو ڈائریکٹ تو نہیں مل رہی نا، آپ گئے اور ڈائریکٹ اس کے بینک میں سے جا کے پیسے تو نہیں نکال لیے، آپ گئے ہیں، آپ نے کام کرا ہے، اس کے سارے اصول پر چلے ہیں، اس کے بعد آپ کو اجرت ملی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر حضور علیہ السلام کی عظمت کو نہ مانا جائے اور اللہ ہی اللہ کی رٹ لگاتی رہیں تو اللہ کی رٹ آپ کتنی ہی لگا لیں، جب تک حضور کی عظمت کو نہیں مانیں گے، حضور کو نہیں مانیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، یعنی ہر دن کا مالک اللہ ہی ہے، قیامت کے دن کو نہیں مانتا۔ کوئی یہ کہے میں قیامت کے دن کو نہیں مانتا، ایسے فرقے والے بھی موجود ہیں دنیا میں، 73 فرقوں میں ایک فرقہ وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا، میں عذاب قبر کو نہیں مانتا۔ ان کے مختلف اقوال ہیں، یہ بھی موجود ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہم میں بھی ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں بس جو کچھ ہونا ہے وہ دنیا میں ہونا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، ہر دن کا مالک اللہ ہے، لیکن کیونکہ آج کے اگرچہ کوئی انکار بھی کر سکتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں قیامت کے دن کا انکار، لیکن قیامت کے دن تو کوئی نہیں کہہ سکے گا کیا جب اعلان ہوگا لمن الملک اليوم کہ آج کے دن کا مالک میں ہوں، آج کے دن کا مالک میں ہوں، اس دن تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکے گا نا، مگر وہاں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں حضور کی عظمت کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو بروز محشر کا میدان سجے گا نا، یہ حضور کی عظمت کا چرچ کی وجہ سے سجے گا، تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے جو دنیا میں رہتے ہوئے حضور کی عظمت نہیں مانتے، وہ بروز محشر میرے حضور علیہ السلام کی شان کو دیکھ لے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا، کل نہیں مانیں گے، کل تو پھر حضور السلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قائد المرسلین ولا فخر، میں ہی تمام رسولوں کا قائد ہوں اور اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یار جس کو پوری کائنات کا مالک بنا دیا جائے، جس کی حکومت زمین پر بھی چلے آسمانوں پر بھی چلے، وہ پھر آگے سے عرض یہ کرے مالک کی بارگاہ میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ ارشاد قرآن رسول فضلنا بعدهم علی بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن جتنے کمالات، جتنے معجزات حضور علیہ السلام کو دے کر بھیجے، اتنے کسی کو دے کر نہیں بھیجے، اتنے کسی کو دے کر نہیں بھیجے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر جتنے معجزات بطریق تم پائے جاتے ہیں، اس سے زیادہ اور اس سے اعلیٰ حضور علیہ السلام کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کسی نبی یا کسی قوم، کسی بستی کی طرف نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ حضور علیہ السلام پوری کائنات کی طرف بن کر نبی آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ارشاد فرمایا تمام جہانوں کا مالک میں ہی ہوں، تمام جہانوں کا مالک میں ہی ہوں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ارشاد فرمایا محبوب جہاں جہاں تک میری دانائی ہے، جہاں جہاں تک میری حکومت ہے، ذرے ذرے کے اندر وہاں وہاں تک تیری رحمت بھی پہنچ کر رہی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی جو رحمت ہے کائنات کے اس حصے میں بھی ہے اور کائنات کے اس حصے میں بھی ہے۔ حضرت امام علامہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو عالم ہے نا، عالم آسمان سے اوپر جو عالم ہے وہ 70,000 ہیں۔ کتنے؟ سارے بولیے گا کتنے؟
70,000 ہیں. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ارشاد فرمایا کہ سارے جہانوں کا مالک میں ہی ہوں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب جہاں تک میری خدائی ہے نا وہاں تک تیری رحمت پہنچ کر رہے گی. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں میں رحمت بانٹنے والے ہیں. تمام جہانوں میں. دیکھیں کوئی نبی آیا ایک گاؤں کی طرف, کوئی نبی آیا ایک بستی کی طرف, اور کوئی وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ایک گاؤں کی طرف 3 نبی بھیجے گئے, اور کوئی وقت ایسا بھی آیا کہ ایک کثرت سے نبی آتے رہے لیکن وہ مخصوص علاقے مخصوص گاؤں کی طرف آئے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نبوی کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب تمہیں تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے, تمام جہانوں کے لیے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام, بعض لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تم عظمت زیادہ بیان کرتے ہو. میں نے کہا ہم زیادہ بیان نہیں کرتے, جو قرآن نے بیان کیا وہی بیان کرتے ہیں. حضور کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے. پہلے کی جو امتیں تھیں ان میں ان کو عبادت کرنے کے لیے مخصوص جگہ جانا پڑتا تھا, وہاں جا کر وہ عبادت کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا. اب جہاں چاہے بندہ رک کر نماز پڑھ سکتا ہے, بشرط یہ کہ زمین پاک ہو. یعنی یہ تو امت کی شان ہے کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے امت کو یہ مقام و مرتبہ مل گیا. بلکہ میں کل ہی صلاۃ و سلام کی شان کتنی بلند ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا, اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود معجزہ بنا کر بھیجا ہے دنیا میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا محبوب لوگوں کو کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا, کچھ ان کے خلق نے کچھ ان کے پیار نے کر لی مسخر ساری دنیا سید ابرار نے. یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے, آپ کی خلقت دیکھی, آپ کی نورانیت دیکھی, آپ کی برکت دیکھی, تو آپ کے اخلاق نے پوری دنیا کو آپ کا دیوانہ بنا دیا. حضور نے جب قدم رکھا نا تو تمام دنیا میں روئے زمین کے اندر آپ کی نور کی تجلیات پھیلتی چلی گئی, اور اتنی پھیلی کہ آج تک پھیلی ہوئی ہے اور قیامت تک پھیلتی رہے گی. بعض نبیوں کی ذمہ داری تھی کہ بعض صرف تبلیغ کرتے, بعض کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تبلیغ کا بھی حکم دیا تھا اور انہیں حکومت بھی عطا فرمائی تھی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ قوت اور وہ عطائی طاقت عطا فرمائی تھی کہ یہ جانوروں سے باتیں کر لیا کرتے تھے اور ہواؤں کو حکومت کیا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری شانیں سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ ہے, ہر کوئی اپنے وقت میں اعلیٰ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب میں کوئی خلیفہ زمین پر بنانا چاہ رہا تھا تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا, موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنا لیا. لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو ارشاد فرمایا محبوب ان سب کو جو میں نے وجود میں لایا ہوں نا یہ سب تیری وجہ سے لایا ہوں, ان سب کو تیری وجہ سے وجود میں لایا ہوں. تو شاعر کہتے ہیں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں محمد مصطفیٰ کے بعد. الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں, جس کا جو مقام و مرتبہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن سب سے اعلیٰ اپنے نبی کو مانتے ہیں, سب سے اعلیٰ اپنے نبی کو مانتے ہیں. الغرض سب کو بھیج کر بنایا, یعنی جب دنیا میں بھیجا نا تو کسی کو موسیٰ بنایا, کسی کو خلیل بنایا, کسی کو آدم صفی اللہ بنایا, کسی کو روح اللہ بنایا, کسی کو کلیمت اللہ بنایا, کسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام بنایا. لیکن مصطفیٰ کی باری جب آئی تو ارشاد فرمایا محبوب تجھے بنایا نہیں ہے, بنا کر بھیجا ہے, بنا کر بھیجا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کو پہلے ہی بنا کر بھیجا ہے. تو نبی و آدم بین الماء والطین, حضور نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا.
میں اس وقت بھی نبی تھا. ارشاد فرمایا آیت میثاق کے اندر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ تم ضرور اس نبی کی مدد کرنا جب وہ تم میں آ جائے. اور آگے ارشاد فرمایا فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو وعدے سے پھر جائے گا وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا. جو وعدے سے پھر جائے گا وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا. فرمایا یہ کن کو فرمایا جا رہا ہے؟ جو خطا سے پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ سارے بولیے گا. خطا سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہے. یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. عقیدہ اہل سنت یہی ہے اور اس بات کا ہے جو خطا سے پاک ہے. یعنی آپ کے پاس جب میرا نبی آ جائے، میرا محبوب آ جائے تو اس کی مدد بھی کرنا اور اپنے وعدے سے پھر نہ جانا. اللہ اکبر. اور جن کی اپنی اپنی امتوں کو یہ حکم دیا گیا جب تک شاہ فرمایا تم سب میرے نبی کو مانو گے، میرے محبوب کو مانو گے تو میں تمہیں مانوں گا. میں تمہیں جب نبی مانوں گا جب تم آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی مانو گے. میں جب تمہیں نبی مانوں گا. آج لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ یار میں نہیں مانتا حضور کی عظمت کو، میں نہیں چاہتا. میں کہتا ہوں یار حضور کی امت کا حال یہ ہے، حضور کی امت کے فضائل یہ ہیں کہ تو بس سنے تو حیران رہ جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو حکم دیا کہ میں تمہیں نبی جب مانوں گا جب تم آمنہ کے لال کو مانو گے. اور ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا نا، فرشتوں نے سجدہ کیا تو وہ کس لیے کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. اور آدم علیہ السلام کو تو ایک ہی سجدہ ہوا نا، ایک ہی سجدہ ہوا نا. جس نے وہ سجدہ کر لیا وہ مقبول بارگاہ ہو گیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا شیطان کی طرح ڈٹا رہا. آج بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، تعلیم مصطفیٰ نہیں مانتے. آج بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، تعلیم مصطفیٰ نہیں مانتے. تو اس نے 600 کروڑ سال عبادت کی، ایک سجدہ تعلیم مصطفیٰ کا نہیں کیا، تعلیم مصطفیٰ کا سجدہ نہیں کیا تو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا. آج لوگ کتنی چاہیں اللہ اللہ کرتے رہیں، تعلیم مصطفیٰ جب تک اپنے دل میں نہیں بسائیں گے وہ جتنے چاہیں سجدے کر لیں، جتنے چاہیں حج کر لیں، جتنے چاہیں نماز پڑھ لیں، جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو نکال دیا جائے گا. جب نکال دیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ ہوا، لیکن قیامت تک حضور علیہ السلام پر تمام فرشتے درود پڑھتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے. اور جو حضور کی بارگاہ میں ایک بار فرشتہ آ جاتا ہے نا وہ قیامت تک واپسی آ ہی نہیں سکتا. یہ تو امتی کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقے سے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. اگر امتی کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو وہ ہر سال عمرہ کرنے جا سکتا ہے. یہ تو حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کا در ہمیں مل گیا نا. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو سالوں سال، جن کو 30 سے 40 سال ہو گئے، وہ رمضان مبارک کا مہینہ پورا مکے میں گزار کر آتے ہیں، مدینے میں گزار کر آتے ہیں. آج کے دور میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ آج آپ کا اس وائرس کی وجہ سے اس سال آپ کا رمضان مبارک پاکستان میں گزرا ہے، بتائیں سرور آتا ہی نہیں جو مدینے میں آتا تھا. وہ لوگ تڑپ کر روئے ہیں جو سالہ سال مدینے میں اپنا مہینہ گزار کر آتے تھے. حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا. کسی کو معجزات دے کر بھیجے، کسی کو صحیفہ عطا فرمائے، ہر کسی کو کسی نہ کچھ عطا فرمایا. لیکن جب محبوب کریم علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا. اللہ نے الرحمن علم القرآن فرمایا محبوب ہم نے تجھے پڑھا کر بھیجا ہے. یعنی پڑھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اور پڑھنے والا مصطفی ذیشان ہو تو پھر کوئی کلی اور جزئی کا مقام و مرتبہ رہ جاتا ہے. یعنی کوئی بندہ یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا علم تو دیا ہوگا اور اس کا نہیں دیا ہوگا، یار اس کا دے دیا ہوگا چلو اس کا نہیں دیا ہوگا. نہیں بلکہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن محبوب سب کچھ عطا فرما دیا ہے، سب کچھ عطا فرما دیا ہے. یار جب سب کچھ دے دیا ہے تو پھر کیوں در مصطفیٰ پہ نہ جائے، کیوں در مصطفیٰ پہ نہ جائے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دو ایسے نبی ہیں. ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سے
عزت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ دوسرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں پر حکومت عطا فرمائی، ہوا پر حکومت عطا فرمائی۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو قرآن میں لکھی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ جو قرآن میں لکھی ہے وہ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا۔ آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا پر حکومت عطا فرمائی، جانوروں پر حکومت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ سماعت عطا فرمائی تھی کہ 30 میل کے فاصلے پر چونٹی گزر رہی تھی، جو اس نے عرض کیا نا آپ سے آپ نے سن لیا۔ یہ کس کی سماعت کا عالم ہے؟ کس کی سماعت کا عالم ہے؟ سارے بولیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا عالم ہے۔ آؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سماعت کا عالم سنو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھ مکے کی راہ سے گزر رہا تھا، مکے کی راہ سے گزر رہا تھا، تو حضور علیہ السلام پر وہ پتھر بھی، وہ درخت بھی کلمہ پڑھتا تھا، وہ سلام پڑھتا تھا، جس کو میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، جن کو میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے۔ اور وہ کلمہ کیا پڑھتا تھا؟ جو اس کا سلام عرض کرنے کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ نعرہ رسالت نہیں لگانا چاہیے، آؤ سنو پتھر کیا کہتا تھا اور وہ درخت کیا کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ، علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا کہتا تھا؟ سارے بولیے گا، علیکہ یا رسول اللہ، علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اس پتھر نے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس درخت نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی رسول اللہ کو پکارنا ہے تو نام محمد سے نہیں پکارنا ہے، کیونکہ علماء نے منع فرمایا ہے، نام محمد سے پکارنا علماء نے منع فرمایا ہے۔ یا تو حضور کو حضور کے القابات سے پکارا جائے یا پھر یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جائے۔ میں کہتا ہوں اس درخت نے ہمیں بتایا کہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا چاہیے۔ اور یہ بات کون روایت کر رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں، اور علم کے شہر کا دروازہ ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ حضرت علی کو مانتے ہیں، تو بھائی یہ بھی مان لو، یہ مان لو۔ حضرت علی خود کہتے ہیں مصطفیٰ کی سماعت کا عالم یہ ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے حمل کے جو احکامات تھے، آپ کے جو معاملات تھے وہ بے شک منفرد تھے، جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کی ولادت کے جو احکام تھے وہ بہت اعلیٰ تھے، لیکن عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی تو بتائیں کہ کیا آپ کی سماعت کا عالم اس وقت بھی اتنا زیادہ تھا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس وقت اپنے ماں کے بطن اطہر میں تھا، جب لوح و قلم پر، لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تھا تو اس قلم کے چلنے کی آواز میں اس وقت بھی سنا کرتا تھا، میں اس وقت بھی سنا کرتا تھا۔ یار ابھی بطن اطہر میں ہے، بطن اطہر میں ہے، اس وقت حضور علیہ السلام سماعت سن رہے ہیں۔ جب حضور اس وقت سن سکتے ہیں تو اب بھی سن سکتے ہیں، اب بھی سن سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث بہت مشہور ہے اور حضور کا معجزہ ہے کہ حضور نے ایک پیالے میں ہاتھ ڈالا تو جب صحابہ کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو 1500 صحابہ نے پانی پی لیا۔ علماء فرماتے ہیں وہ تو 1500 تھے، اگر اس کے علاوہ اور 15,000 بھی ہوتے نا، لاکھوں ہوتے، کروڑوں ہوتے، تو پانی ختم نہیں ہوتا، جاری رہتا۔ اس کے برعکس حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ جب آپ کی امت کو جو پانی کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ قرآن کی آیت ہے 12 چشموں سے جاری ہو گئے۔ کتنے؟ سارے بولیے گا، عقیدے کی بات بتانے لگا ہوں، کتنے جاری ہو گئے؟ 12۔ جب حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو پانی کا مسئلہ درپیش ہوا نا تو حضور علیہ السلام کے لیے بھی یہ حکم ہو سکتا تھا کہ محبوب آپ بھی ایسا مارے، پتھر پر ہاتھ مارے، پیر مبارک مارے، ٹھوکر مار دیں، پانی جاری کر دوں گا، آپ کھلا جگہ چلی جائیں۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب میں آپ کو اتنی تکلیف کیوں دوں، آپ یہاں سے اٹھیں، اس پتھر کے قریب جائیں، اس پتھر پر عصا مارے، میں آپ کو یہ تکلیف کیوں دوں، آپ مبارک پیالے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں، پانی جاری میں کر دوں گا، پانی جاری میں کر دوں گا، آپ کیوں اٹھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو
شان عطا فرمائی ہے، وہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی صحابی نے آپ سے پوچھا تھا، حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی حکومت زمین پر ہے صرف کہ آسمانوں پر بھی کوئی حکومت ہے؟ آپ کی کوئی حکومت ہے؟ آج لوگ حضور علیہ السلام کی حکومت کو ہی نہیں مانتے۔ وزیر فی السماء وزیر فی الارض، یہ حضور کی حدیث ہے، اس کا بھی میں ترجمہ بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 وزیر میرے آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ جو آسمان والے وزیر ہیں نا، ان کا نام حضرت جبریل اور میکائیل ہے۔ کیا ہے؟ جبریل اور میکائیل ہے، وہ میرے آسمان پر وزیر ہیں۔ اور جو زمین پر وزیر ہیں ان کا نام حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما ہے۔ یہ دنیا میں زمین پر میرے وہ وزیر ہیں۔ اب یہ بتائیں وزیر کہاں ہوتا ہے؟ وزیر کہاں ہوتا ہے؟ بھائی جہاں بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے وزیر وہیں ہوتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پاکستان کا بادشاہ ہو اور اس کا وزیر بھارت میں چلا جائے، ہندوستان میں چلا جائے، وہاں بیٹھ کر کہے کہ میں نے اپنا سارا کام یہیں سے کرنا ہے، تو انڈیا والے تو اس کو نکال دیں گے۔ بولے بھائی جا، جس کا تو وزیر ہے اس کے پاس جا کر بیٹھ۔ تو پتہ چلا جہاں حکومت ہوتی ہے وہاں وزیر ہوتے ہیں۔ تو آسمان پر وزیر ہیں تو آسمان پر بھی حضور کی حکومت ہے، زمین پر وزیر ہیں تو زمین پر بھی حکومت ہے۔ وزیر فی السماء وزیر فی الارض، حضور نے ارشاد فرمایا آسمان پر بھی حکومت ہے، زمین پر بھی حکومت ہے۔ حضور علیہ السلام کی اتنی زیادہ حکومت ہے، لوگ نہیں مانتے، ان کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے نا، کوہ طور پر، تو 40 دن کا عرصہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلامی کا شرف حاصل کیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، اور ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو ہے آپ میری امت کی دیکھ بھالی کریں گے، ان کو بت پرستی سے روکیں گے۔ لیکن جب آپ واپس آئے تو آپ کی امت جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ اور اس کی تفسیر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آ کے اپنے بھائی مبارک کے حضرت ہارون علیہ السلام کے مبارک چہرے پر تھپڑ بھی مارا ہے، جلال میں آ گئے تھے، تھپڑ بھی مارا ہے۔ تو وہ جو آپ کی امت تھی وہ گمراہی کی طرف چلی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی امت کے بارے میں کہ مجھے یہ خوف کبھی لائق ہو ہی نہیں سکتا کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے۔ آج ہزاروں صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال بیت گئے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا فیض آج بھی جاری ہے۔ حضور کی ایک جماعت، پوری ایک جماعت جسے عقائد اہل سنت کہتے ہیں، جسے علماء اہل سنت کہتے ہیں، جسے مسلک رضا کہتے ہیں، جسے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، لوگ حنفی کہتے ہیں، آج یہ وہی جماعت ہے جس کا عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو نعرہ رسالت صحابہ کرام لگایا کرتے تھے، وہی نعرہ رسالت آج بھی لگاتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، اور صحابہ کے دین پر ہم اس دین پر ہم ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ حضرت وہ نبی جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، جب حضرت جبریل امین علیہ السلام پیغام لے کر آتے تھے، جب وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، کیا کہتے تھے؟ اللہ ایک ہے۔ لیکن جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یعنی سارے انبیاء حضور علیہ السلام، سارے انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بتانے سے انہیں پتہ چلتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کو دیکھ کر آئے ہیں۔ اس لیے صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کو دیکھنا ہے وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ لے۔ وہ کسی نے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دن حضور علیہ السلام ان کی خواب میں آ گئے، اور آ کر جو ہے نا اپنی زیارت کرائی، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتائیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا موسیٰ نے بھی دیکھا ہے؟ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام تجلی نہ رکھ سکے، وہ دیکھ نہ سکے، لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اور ارشاد فرمایا جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیکھنے کی آرزو رکھتے تھے
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے تو ایک تجلی پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جلال میں تھا تو آپ جلالی ہو گئے. اور جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کا دیدار کیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جمالی تھا, جمال کے اندر تھا. جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میں جمالی ہو گیا. اور ارشاد فرمایا میں نے آرزو بھی نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آرزو رکھتے تھے. تو کسی شاعر نے کہا کہ جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا, جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا, یعنی وہ جاگ رہے تھے, انہوں نے عرض بھی کر دی تھی کہ اللہ میں تجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. شاعر کہتے ہیں کہ جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا, سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات سوئے نا اور عرش معلیٰ کی سیر کرائی نا, ارشاد فرمایا کہ محبوب رات سوئے ہو ساری خدائی تیری ہے, ساری خدائی تیری ہے. وہ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ایک مسلمان کو کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نبی ہے جسے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہو وہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل نہیں ہے, ان کی افضیلیں زیادہ نہیں ہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور آپ کے نبی زمین پر ہیں, آپ کے نبی زمین پر ہیں. وہ مسلمان بھی متقی پرہیزگار تھا, اس نے بہترین دلیل دی. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ایک ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں, ایک بچہ ہوتا ہے اور ایک بڑا ہوتا ہے. جو نوجوان ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے اور اس کو لڑنے کا شوق ہوتا ہے, اس کو جذبہ جہاد ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے مسلمان کہ دو بیٹے ہوتے ہیں, اگر اس ماں کے گھر میں چوری ہو جائے تو چھوٹا بچے کو وہ لے کر اپنی ماں جو ہے وہ چھوٹے بچے کو لے کر چھت پر چڑھ جائے گی اور بڑے بیٹے سے کہے گی کہ چور سے لڑو, چور سے لڑو. تو وہ مسلمان کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ جب دین پر حملے ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا, آسمان پر اٹھا لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین سے جہاد کریں, آپ کفار اور منافقین سے جہاد کریں. وہ مسلمان کہتا ہے, وہ مسلمان کہتا ہے. تو وہ کہنے لگا تو ایک بچہ اور ایک بہادر دونوں میں فرق ہے نا. تو وہ مسلمان کہنے لگا ایسے جیسے ان دونوں بچوں میں فرق ہے ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرق ہے. وہ جو عیسائی تھا نا تو وہ اس نے شعر پڑھا, وہ کہتا ہے فلک پر ابن مریم کا مکان ہے, فلک پر ابن مریم کا مکان ہے, یعنی کہتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کا جو مکان ہے وہ فلک پر ہے, وہ آسمان پر ہے. فلک پر ابن مریم کا مکان ہے, ملا رتبہ یہ احمد کو کہاں ہے. اس نے برتری افضلیت بیان کی. تو مسلمان نے وہ بھی شعر جانتا تھا, اس نے جواب دیا, اس نے شعر میں عرض کیا ترازو کو پکڑ کر دیکھ لے نادا, ترازو کو پکڑ کر دیکھ لے نادا, جو نیچے ہے وہی پلہ گرا ہے, جو نیچے ہے وہی پلہ گرا ہے. بھائی جو ترازو ہوتا ہے ایک پلے اگر ہلکا وزن ہو تو وہ اوپر ہی جاتا ہے نا, وہ اوپر ہی جاتا ہے, اور ایک بھاری ہو تو وہ نیچے ہی آتا ہے. دنیا کا قانون ہے نا, دنیا کا قانون ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصل نور ہے, اس لیے معراج کرائی گئی, معراج کرائی گئی. وہاں جا کر امت کو بھولے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرزو کی کہ مالک میں زمین پر جانا چاہتا ہوں امت کے لیے, تو زمین پر واپس تشریف لیا. تو اس لیے شاعر کہتے ہیں ترازو کو پکڑ کر دیکھ نادا, ترازو کو پکڑ کر دیکھ نادا, جو نیچے ہے وہی پلہ گرا ہے. وآخر دعوانا